ویلکم ٹو ماز ہالیڈے ولاگز۔ کسی نے طنزیہ کہا ہے کہ واٹ فن از دیئر ان میکنگ پلانس، یعنی پلان بنانے میں کیا مزہ ہے، یہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے بلا؟ تو ہم نے بھی سوچا چلے آج کچھ ان پلان کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صبح کے 9 بج رہے تھے اور ہم مردان سے ایک ان نون ویلی کی طرف نکلے۔ ایٹ دیٹ مومنٹ ذہن میں کوئی بھی ڈیسٹینیشن کا تعین نہیں کیا تھا۔ سوچا کہ راستے میں جو بھی پرفضا مقام ذہن میں آئے اس طرف بڑھیں گے۔ ہمارا یہ ان پلان ٹرپ انتہائی انٹرسٹڈ رہا، جیسے کہ بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ جی ہاں، راستے میں ہم نے گاڑی میں ہوا، پیٹرول وغیرہ ڈال کے پھر سوات موٹر وے کی طرف روک کیا۔ یہ ہے جناب سوات موٹر وے۔ اگر سوات موٹر وے کی بات کی جائے تو اس کو سوات ایکسپریس وے یا M16 بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹوٹل لینتھ 160 کلومیٹر یعنی 99 مائلز ہے اور پاکستان میں کسی بھی صوبے کا پہلا موٹر وے پروجیکٹ ہے۔ سوات موٹر وے 3 ٹنلز اور 26 پلوں کی تعمیر کے بعد کھول دیا گیا، جس سے سوات، دیر، ملکنڈ، کالام اور چترال تک جانے والے سیاحوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو گئی ہے۔ سوات موٹر وے خیبر پختونخوا حکومت کا میگا پروجیکٹ ہے جو کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرا تک 81 کلومیٹر طویل ہے۔ اسلام آباد سے منگورہ سوات 6 گھنٹے کا سفر اب صرف 2 گھنٹے رہ گیا ہے۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد اگست 2016 میں رکھا گیا تھا اور جزوی طور پر 3 جون 2019 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ موٹر وے کی تعمیر سے فاصلے سمٹ گئے، جس سے ملکنڈ ڈویژن میں سیاحت کا نیا دور شروع ہوگا۔ سوات موٹر وے کی تعمیر ہونے کے بعد اب سیاح بہت کم وقت میں ملکنڈ ڈویژن کے پرفضا مقامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوات موٹر وے کو عبور کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کالام جائیں گے، چونکہ کالام ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس میں بہت سارے ٹورزم پوائنٹس ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف شام تک کا وقت تھا۔ اس وجہ سے ہم کوئک ٹرپ پر روانہ ہو گئے۔ تو چلیے آپ کو کالام کی سیر کرواتے ہیں۔ سوات کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد واقع تمام مقامات حیرت انگیز اور دل پذیر ہے۔ کالام کی طرف بڑھتے ہوئے روڈ کی ایک طرف نیلے رنگ کا پانی اور دوسری طرف پہاڑوں کی ہریالی دل کو للچاتی تھی۔ کسی نے خوب کہا ہے نیچر از دا بیسٹ فزیشین۔ ہر طرف قابل دید مناظر اور فطرت کی خوبصورتی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ بابے مٹا سے گزرتے ہوئے نیو مدین روڈ پر سفر جاری رکھا کیونکہ ہمیں کالام کے کچھ اور بھی خوبصورت مناظر دیکھنے تھے۔ وادی کالام جاتے ہوئے راستے کے دونوں طرف شفتالو کے بڑے بڑے باغات اور ہر طرف قدرتی کرشمے تھے۔ کالام جاتے ہوئے راستے میں ہر پوائنٹ پر ٹھہرنے کا من کرتا تھا کیونکہ ہر طرف خوشگوار مناظر دکھائی دیتی تھی، ہر طرف ہریالی تھی، کہیں پر خوبصورت باغات تو کہیں پر دلکش پہاڑ اور کہیں پر سمندر کی تلاطم دکھائی دیتی تھی۔ کالام وادی سوات سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ کالام وادی سوات کا ایک خوبصورت ترین گاؤں ہے جو دریائے سوات کے کنارے ضلع سوات، خیبر پختونخوا، پاکستان میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 6800 فٹ ہے۔ یہ اسلام آباد سے 270 کلومیٹر دور ہے۔
کالام ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کافی تعداد میں قیام گاہیں اور مہمان خانے موجود ہیں۔ یہاں گرمیوں میں موسم نہایت خوشگوار رہتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ یہ منگورا سے تقریباً 99 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ راستے میں ہم نے ایک گاؤں کی طرف روکی۔ گاؤں کا راستہ کافی خطرناک تھا، جگہ جگہ سلائیڈنگ ہوئی تھی اور راستے میں دراڑیں تھی، ساتھ بہتی ہوئی دریا اور گاؤں کی کچی سڑک جس کے دائیں بائیں سبز کھیت اور پہاڑ تھے، ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ خوب انجوائے کیا اور آگے سے رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ سلائیڈنگ کسی بھی وقت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم بحفاظت گاؤں سے واپس لوٹے۔ دریائے سوات کے کنارے واقع اس گاؤں کے لوگوں کے آنے جانے کے لیے ایک پرکشش پل کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس پل کے ارد گرد ایک دل پذیر مناظر دکھائی دیتی ہے۔ اس پل کی دونوں طرف سرسبز و شاداب پہاڑ اور نیچے دریائے سوات کا پانی تیزی سی چٹانوں سے ٹکرا کر ایک عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہے۔ پل پر جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی جھولے میں جھول رہا ہو۔ پل کے درمیان میں کھڑے ہو کے وادی کالام کی خوبصورتی دوبالا نظر آتی ہے۔ دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ اور درمیان میں تیز بہتے ہوئے پانی کا خوبصورت دریا ایک جنت نظیر وادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس دریا کا نام دریائے سوات ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک دلکش دریا۔ اس کا پانی راک واٹر کہلاتی ہے اور اس کا رنگ نیلا آسمانی ہے۔ یہ دریا کوہ ہندوکش سے وادی کالام اور ضلع سوات کی طرف بہتا ہے اور ضلع لوئر تیر اور ضلع ملکنڈ سے ہوتا ہوا وادی پشاور میں چارسدہ کے مقام پر دریائے کابل میں جا گرتا ہے۔ ایک بائی کے مطابق ناریل ٹورسٹ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ کراچی میں ہوتا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، UK، جرمنی، انڈیا، جاپان، ساؤتھ افریقہ، ان ممالک میں ہی ہوتا ہے جہاں سمندر ہوتا ہے۔ مردان سے وادی کالام تک کا سفر تقریباً 5.5 گھنٹوں کا تھا۔ ہم گھومے پھرے اور آپ کو بھی کالام کی بلند و بالا پہاڑ، دریائے سوات، ہریالی اور دل فریب مناظر دکھائے۔ اب تقریباً 11 بج رہے ہیں اور ہم کالام سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ٹرپ بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اسی طرح اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل معاذ ہالیڈے ولاگز کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی یوزفل سجیشن ہو یا آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔